लोगों का आप ही की तरफ आंख है, तो आपने उन जरगों को कहा है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से हमारे जो कबायली इलाक़ाजात हैं वहाँ पर आम आदमी की ज़िंदगी का चैन ख़त्म हो चुका है। और जो इलाक़े हमारे किसी ज़माने में अमन के गहवारे थे और वहाँ का अमन बतौर मिसाल पेश किया जाता था, आज वहाँ से वहशत लगती है। फिर सलाम हो उन लोगों पर कि उन हालात में भी वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं का मिस्दाक बने हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि ये लोग आपस में भी जरगे करते हैं। इन लोगों के वहाँ पर जो हुकूमती या रियासती ज़िम्मेदारान होते हैं उनके साथ उनके जरगे चलते रहते हैं, लेकिन परनाला वहीं का वहीं खड़ा है। कोई अमन की तरफ पेशरफ्त नहीं हो रही है। और अब तो ज़ाहिर है जी कि सिर्फ कबायली इलाके ही नहीं बल्कि अब हमारे डेरा इस्माइल ख़ान, लक्की मारवात, आपका बन्नू, करक, ये सारे इलाके जो हैं तकरीबन उस बदअमनी के लपेट में आ चुके हैं, जहाँ हमारे देहातों में अब आम आदमी जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हुकूमत कहे या न कहे कि आप इलाक़ा छोड़ दें और अपने घर खाली कर दें, लोग मजबूरन अपने घर छोड़ रहे हैं। उनके लिए अपने घरों में रोज़गार के मौक़े ख़त्म हो चुके हैं। ज़मीनों पे वो नहीं जा सकते, दुकानों पे वो नहीं जा सकते, रोज़गार के मौक़े वहाँ ख़त्म हो गए हैं। बच्चों की तालीम के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। स्कूलों में लोग नहीं जा सकते, खौफ के मारे नहीं जा सकते। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में हम क्या इस एक जुमले पे इक्तफ़ा करते रहें कि हम इनके ख़िलाफ़ पुरअज़्म हैं और हम मुसल्लह क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ पुरअज़्म हैं और हम अमन के लिए, ये कोई मसला नहीं है। हम पॉलिसियों की बात करते हैं कि क्या हमारी रियासत की पॉलिसी ऐसी है कि जिस पॉलिसी के तहत ख़ित्ते में लोग पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें और मुतमईन हो जाएं। हाँ, 2011 से मैं देख रहा हूँ, बल्कि 2010 से, कि स्वात ऑपरेशन से लेकर मुसलसल तमाम इलाक़ों में कोई 11 या 12 ऑपरेशन हुए जिसके मुख्तलिफ नाम रखे गए, लेकिन आज भी उससे कहीं बढ़कर सूरत हाल ख़राब हो गई है। तो इस सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार कौन है? अब ये आवाम हैं, कबाइल हैं, ज़िम्मेदारान हैं। वो एक बड़ा जरगा लेकर यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और हर चंद के हम उनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन जिस हालत में वो आए हैं, जो कर्ब वो लेकर आए हैं, जो दर्द वो लेकर आए हैं और जिस उम्मीद से वो आए हैं, खुदा करे कि हमारी रियासत को और रियासती इदारों को अल्लाह वो आँखें अता करें कि जिससे वो इन मुश्किल को वाकई देख सकें। इनको कोई मुश्किल शायद नज़र नहीं आ रही, या उनका एहसास नहीं है, या उनकी दिलों की बसीरत जवाब दे चुकी है। तो इस मौके पर ज़रूरी है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए। और अब मज़ीद आगे एक और जरगा हम बुलाएंगे और उसमें एक वफ़द तश्कील दिया जा रहा है, जो दूसरी सियासी, जो हमारे पश्तून बेल्ट की सियासी जमातें हैं, शख्सियात हैं, उनके साथ वो रब्ता करें और फिर एक और जरगा उन तमाम जमातों के बशमूल हम बुलाएं और फिर अगला राय अमल उसी के ज़रिए से हम तय करें। वज़ीर-ए-आला ने वफ़द भेजने का ऐलान किया है अफ़गानिस्तान, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ये सियासी नाबलद लोग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि दूसरे मुल्क के साथ मामलात जो है वो स्टेट की सतह पर होती हैं या सूबे की सतह पर होती हैं। तो वैसे तो सैर सपाटे के लिए ठीक है, अगर ज़्यादा चाहें कौन रोक सकता है। वैसे मौलाना साहब, इस जरगे का ज़्यादातर लोगों से मैंने इंटरव्यू की तासुर ये है, उनकी आंखें आपकी तरफ हैं कि आप अपना एक किरदार अदा करें अमन और कबायली इलाकों में अमन व अमान को कायम करने में। मैंने अपनी तमाम तर जो मेरी तवानाई हो सकती है या जमीयत उलमा इस्लाम की तवानाई हो सकती है, वो सब उनके सपुर्द की हैं और इंशाअल्लाह मुत्तहिदा जद्दोजहद के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और
تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم اعتماد میں لیں گے، ایک پلیٹ فارم پر لا کر مجھ سے بات کریں گے۔ مولانا صاحب آج کابینی نے کس کے ذمہ لگایا ہے؟ یہ شکوہ وہ کس سے کر رہے تھے جو ان کے آج یہ حالات پیدا ہوئے؟ وہ شکوہ تو ریاست سے ہی کر رہے تھے، اور جو جس کی ذمہ داری ہے امن فراہم کرنا اسی سے شکایت کی جاتی ہے، اور کس سے کریں گے؟ انڈیا سے تھوڑی کریں گے ہم پاکستان کی سیاست ہی ہم کریں گے نا۔ اچھا مولانا صاحب، وہ اپوزیشن اور حکومت کے جو مذاکرات تھے وہ میرا خیال ہے اب ختم ہو گئے ہیں، شروع کب ہوئے تھے؟ آپ کی طرف آ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ شروع کب ہوئے تھے؟ مذاکرات یہ مطلب جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا شروع تھا، مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ نیوز میں آپ نے کمنٹس کیے تھے اس پہ، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ آ جائیں، 100 دفعہ آئیں، بات کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک کی سیاست میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں ہم مل کر ڈسکس کریں سارے معاملات کو، اور کوئی مجموعی سیاسی حل سامنے آ جائے۔ اب جس طرح کی اسمبلیاں ہیں، میں اپنا موقف بار بار دہرا بھی رہا ہوں کہ یہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں، اور نہ وہ عوامی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ حکومت بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور دوسری دنیا کے ساتھ بھی روابط انہی کے ہیں، معاملات وہی چلا رہے ہیں۔ یہ فرنٹ پر سے ان کے نمائندے بنتے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ نسل پښتو شو پښتنه کوم د تیر شلو کلو راسي او جنگ روان ده ختمېدونکی جنگ ده، خو حکومت د دې ختمولو هڅو کو دعوې کوي، تاسو د دې څخه مطمئن ښکارئ او دغه اوسنۍ چې کومه ناامني ده دې باندې دې الزام پورې کوي چې په افغانستان کې واکمن طالبان دي، د دې ناامني تر شا دغه په افغانستان کې ناس خلک دي. تاسو په خپله باندې وروستی چې افغانستان تللی وئ او د هغې خلکو سره به ناستې کړې دي، کتلې مو دي، نو آیا دغه موقف چې حکومت ظاهروي چې دا ناامني اوس د افغانستان نه کېږي څومره درست ثابت کېږي او تاسو ورته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ابھی تو میں ایسا بالکل بھی تو اس خلاص اس کا ہم دا تاثر اور قول تیار نہیں ماں چھ پاکستان اور افغانستان اسلامی امارات دیتر میں سے شکوے شکایتنا یا خل میں اڑی کو پہ حوالہ من سے خبر حکمہ، لیکن بہرحال افغانستان دفار پاکستان ضروری تھا اور پاکستان دفار افغانستان ضروری تھا، اور پدغه حوالے سره دواړو ملکونو باید چې په ډېر ایجابي اړخ باندې خپل منځ کې رابطې برقرارې وساتي، او ځکه تللی وم نو د خپل وطن د ریاست په نمایندګۍ باندې هغو یو مینډیټ و راسره، او ما تقریبا تمام مسالې حل کړې وې، او په هرې خبرې باندې ما دوی قانع کړي وو، او په واپسې باندې د ټولو خلکو زما خبره واورېدله او بیا شکریه یې هم ادا کړله. نو هغه خبرې ولې ضایع شولې چې معلومیږي چې دلته په ملک کې څه داسې رویې دي چې د هغو رویو په موجودګۍ کې موږ د سیاسي خلکو اعتماد برقرار نشو ساتلی، او د هغوی د همدردۍ سلسله چې کوم ده هغه کې تسلسل نشو ورکولی. مولانا صاحب، آپ قبائلی علاقوں کے انضمام کے متعلق ہمیشہ سے اپنے موقف دیتے رہے، تو آج ایک بڑا جرگہ جو آپ کے پاس آئے تو وہ کیا آپ اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ کیا ان کے انضمام کے ساتھ وہ غلط فیصلہ؟ حضرت اس وقت بھی یہ فیصلہ غلط تھا، آج بھی قبائل جو ہے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس سے، یعنی ہر سال جو آپ نے ان کو 10 سال تک 100 ارب روپیہ دینا تھا، اس وقت تک بھی مشکل سے 100 ارب کہیں پورا ہوا ہوگا، اور کس علل و تلل میں خرچ ہوا ہے، لیکن بنام قبائل کی 75 ارب، 100 ارب پھر بھی نہیں ہو رہے. تو اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ میں نے آج پوچھا ان سے کہ اب تو 9 سال ہو گئے ہیں، جو سبز باغ آپ کو دکھائے گئے تھے، آج تو آپ سبز باغات کی سیر کر رہے ہوں گے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ذرا آپ اپنا تاثر تو ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا نہ ہم اب قبائل رہے اور نہ ہم سیٹل رہے نہ ٹرائبل نہ سیٹل، جی بیچ میں کوئی اور مخلوق ہم بن گئے ہیں جو ہم اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے کسی سے کہ اب ہم کیا چیز ہیں. جی باقی بدامنی نے ہمارا برا حال کر رکھا ہے، نہ وہاں اسکول کی کوئی افادیت ہے اس وقت، نہ کسی کالج کی افادیت ہے، نہ کسی ہاسپٹل کی افادیت ہے، نہ کسی سڑک کی افادیت ہے، نہ کچھ بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے لوگ استفادہ کر سکیں. امن کی وجہ سے سب لوگ دبکے ہوئے ہیں یا اپنے علاقہ چھوڑ رہے ہیں. مولانا صاحب، ایک جانب سیاسی انتشار ہے، دوسری جانب امن و امان کی صورتحال بھی کوئی اتنی خوشائن نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مجموعی حالات کا کیا حل کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست کھل کر بات کرے،
یہ نہ کہے کہ ہم نے 10 سال یا 20 سال کے بعد فلاں چیز اچیو کرنی ہے تو اس تک پہنچنا ہے اور لوگوں کو صرف انگیج رکھنا ہے، اور کبھی جرگے ہو رہے ہیں اور کبھی کیا ہو رہا ہے اور کبھی یعنی صبح و شام کی صورتحال میں لوگوں سے باتیں کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا جی۔ ہمیں واضح طور پر بتایا جائے کہ اس منطقے کے لیے عالمی قوتوں کا ایجنڈا کیا ہے اور اس منطقے کے لیے ہماری اسٹیٹ کا ایجنڈا کیا ہے۔ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ یہ جہاں پر 20 سال سے زیادہ عرصہ ایک ہی منطقے کے اوپر جنگ فوکس کر رہا ہو، خون بہہ رہا ہو، دھوئیں اٹھ رہے ہوں، یہ کسی ایک جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ کہیں ہمارے جغرافیے میں کوئی تبدیلیاں تو نہیں لائی جا رہی ہیں۔ ایسا کوئی امکان ہے؟ یعنی خطرے ہیں، یعنی میرا احساس ہے، میرا وہم ہے، خدا اس کو جھوٹا کر دے، میرا خواہش ہوگی کہ میری بات صحیح ثابت نہ ہو سکے، لیکن یہ وہم ہے۔ لیکن ابھی آپ نے جرگے میں بات کیا کہ بنگلہ دیش کی طرح حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے جی کہ وہاں پر بھی تو ایک لمبے عرصے سے مغربی پاکستان سے دشمنیاں پیدا کی گئیں، ان کو محرومیتوں کا شکار بنایا گیا، اور بالآخر پھر نتیجہ کیا نکلا؟ مولانا صاحب لکه مروت او بیا خصوصا د کوم حالات ډېر زیات شوي دي او داسې ښکاري چې د دې مسلو هوارولو لپاره کوم سلسلې نه ښکاري حکومت چې کوم ایفرټس دي هغه ډېر کمزوري دي او بیا طاقت طرف ته روان دي هلته حکومت طاقت مظاهره شروع شوې ده بېګا په لکه مروت چې جټ فایټ شوی دی او نقصانات چې ویني او دا کوم طرف ته تاسو وینئ چې هدف یې څه دي؟ ما فنز باندې طاقت استعمال د مسئلې حل نه دی، په طاقت او بیا طاقت هم استعمال نیمګړی طاقت، یعنی بې سوده خلکو ته ښکارولو دپاره چې لکه ګوره موږ خو داسې تورې وو، نو دا یو ناکافي اقدامات دي د حکومت له طرف نه چې دا دهشتګردۍ ته وده ورکوي، هغې د ختمولو باعث نه جوړېږي، او د دوی له وسه خو وتلې خبره ماته ښکاري، یا استعداد نشته یا د قصد چې کوم د نورې ایجنډې دي چې هغې ته دوی رسېدل غواړي، او دا خاوره چې کوم تر یو ډېر 20 کالو نه زیاته دا په وینو کې لړلې ده، په بدامنۍ باندې لړلې ده، په مخکې څومره پروګرام ده څه ایجنډې دي، په دغې وجه باندې زه دا وایم چې دغسې یو ډېره طویله عرصه چې تقریبا ربع صدۍ ته په هغې منطقې باندې بد امني مسلطه وي او وینې پې تویېږي، نو دا نشاندہی کی دے خبر ہے، اللہ دما وہم غلط ثابت کی چلتے ہوئے جغرافیائی تبدیلیاں ناراض ہیں۔ مولانا صاحب حکومت جب دی آپ ان کے خلاف بھی آئے ہو، احتجاجی مظاہرے بھی کیے، بات کی ہے، ابھی اس حکومت میں بھی کھلے عام جو ترقیاتی فنڈ کے پیسے 12 سے 14% پہ بیچے جا رہے ہیں، سارے ترقیاتی فنڈ بھی تب ہو کے رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسفر پالیسی بھی شروع کیا، اس حکومت کے خلاف بھی آپ آئیں گے میدان میں؟ ہم تو ہیں حضرت اسی کے خلاف میدان میں جی، اور ہمارے صوبے میں نہ امن ہے، نہ کوئی یہاں حکومت ہے، نہ یہاں پر کوئی کرپشن ہی کرپشن ہر طرف ہو رہی ہے، تو ایک ایسی مشکل میں ہمارے صوبے کو کیوں ڈالا گیا ہے کہ ایک طرف بد امنی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یہ سب کچھ آمدن کیوں کیا جا رہا ہے جی؟ میں تو اس کو کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ کوئی ناسمجھی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، بلکہ آمدن ہمارا صوبہ جو ہے وہ ان خرابیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جی۔ مولانا صاحب ابھی آپ نے جرگے میں بات کی ہے کہ چین اور امریکہ اور دیگر عالمی قوتیں پاکستان کو فوکس کر کے بیٹھی ہیں، تو کیا امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اس کے خطے پر ہمارے خطے پر کوئی اثرات ہوں گے بہتری؟ دیکھیے ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، وہاں خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی، اور اگر ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں امریکہ کی پوری دنیا میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں، میں فوجیں واپس بلانا چاہتا ہوں، دوسری دنیا سے ہمارا کیا سروکار ہے، تو عملی طور پر دیکھیں گے نا کہ وہ کس حد تک اس میں سچے ثابت ہوتے ہیں۔ جی آئینی جو ترمیم ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کر اس کے بارے میں آپ کیا اظہار ہے؟ اب اگر کورٹ سے کوئی رجوع کرتا ہے تو اس میں تو ہم کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن ترمیم ہے پارلیمنٹ کے پاس کردہ ہے اور پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ پاس ہوا ہے جی، یعنی یہ تو میں نے ان کو کہا نا کہ آپ ووٹ نہ کریں، اور میری بات مان کر انہوں نے ووٹ نہیں کیا، تو اب وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں کہ یہ باتیں کہ حقیقت بھی ہیں یا نہیں ہے، ایسے افواہیں ہیں،
لیکن ایک ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے کسی اعتماد کے بغیر ہوا ہو. وزیر صاحب صوبے میں امن جو ہے اسٹیبل نہیں ہو رہا، اسی طریقے سے کچھ کردار آپ اس میں ادا کریں گے؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو آئی روز کو کہتے ہیں کہ جو ہے کہ امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، آئی روز جو ہے میٹنگس بھی ہو رہی ہیں، لیکن اسی طریقے سے صورتحال ہے، ابھی تک جو ہے سفری راستے جو ہیں وہ بھی بند ہیں، اس پہ سر کیا؟ یار مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ میں اب کس آپ نے جو حوالہ دیا ہے اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا، وہ میرے لیول کا نہیں ہے جی. میں اس حوالے سے نہیں، باقی تو میں نے ساری باتیں کر لی، اب کس بات پر میں